अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कलीम अल और आप देख रहे हैं कलीम अल ऑफिशियल। नाज़रीन, आज बात करेंगे कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सरबरा अल्लामा हाफिज़ साद हुसैन रिजवी की एग्जैक्ट लोकेशन के हवाले से कुछ मालूमात सामने आई हैं कि वो इस वक्त कहाँ हैं और क्या वो इस वक्त अडयाला जेल में इमरान खान के साथ ही कैद है, मतलब उन्हीं की जेल के अंदर कैद है या उनको किसी और जगह पर जो है वो हब्से बेजा में रखा गया है। इसकी तमाम तर तफसीलात हम आपके सामने रखेंगे। कुछ पेपर वर्क किया है और कुछ ज़राए से गुफ्तगू करने के बाद ये तमाम इन्फॉर्मेशन हम कलेक्ट करके आपके लिए लेकर आए हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक लाजमी कीजिएगा। तो सबसे पहले बात कर लें अल्लामा साद हुसैन रिजवी के मुतालिक। तो आपको ये बता दें कि टीएलपी की जानिब से जो पटिशन दायर की गई थी अदालत के अंदर अल्लामा साद हुसैन रिजवी की बाजियाबी के हवाले से, वो इनके ख़ानदानी जो लोग हैं, जो ख़ानदान से मुंसलिक लोग हैं, यानी कि जो रिश्तेदार व अकारिब हैं, उनकी जानिब से भी एक पटिशन दायर की गई थी जिसको हस्बे बेजा में रखे जाने की पटिशन कहा जाता है, या लापता अफराद के अंडर वो जो पटिशन आती है तो वो अदालत में रखी गई थी। तो उस पर अदालती हुक्म सामने आ गया और हुकूमत की जानिब से एक जो है रिपोर्ट साद हुसैन रिजवी की लापता होने के हवाले से जो है वो अदालत में जमा कराई गई है। तो ये एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, आपके सामने रखते हैं। तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अमीर के बारे में जो बाजियाबी की रिपोर्ट जमा कराई गई थी उसके ऊपर उसके बाद अदालत ने जो है वो आईजी पंजाब को बारहा मरतबा कहा था कि अगर आपके पास अल्लामा साद रिजवी हैं या आपकी तहवील में हैं तो उनको जो है फौरी तौर पर जो है वो अदालत में पेश किया जाए। अगर वो आपकी तहवील में नहीं है तो उनके ऊपर मुकदमात जो हैं इतने ज़्यादा हैं और वो हाई प्रोफाइल मुलजिम उनको डिक्लेयर कर दिया गया है। हाई प्रोफाइल मुलजिम से मुराद ये है कि सिंपल अल्फाज में बताएं तो एक ऐसा मुलजिम जिसको रियासत को जिसकी गिरफ्तारी की अशद ज़रूरत हो और जिसके ऊपर संगीन गद्दारी के मुकदमात हों, उसको हाई प्रोफाइल मुलजिम पाकिस्तानी अदालतों के नज़दीक कहा जाता है। तो अदालत ने आईजी पंजाब से कहा कि आप जो है अल्लामा साद हुसैन रिजवी को अगर वो आपकी तहवील में हैं तो उनको जो है वो अदालत में पेश किया जाए, और अगर आपकी तहवील में नहीं है तो उन इतने संगीन मुजरिम को जो है जिसके ऊपर जो है वो इतने संगीन इल्ज़ामात हैं तो उनको हाई प्रोफाइल मुलजिम जो है उसको आप गिरफ्तार करके अब तक अदालत में क्यों ना ला सके। तो उस पर हुकूमत और जो पुलिस है इनकी जानिब से एक मुश्तरका जो है रिपोर्ट अदालत में जमा करवाई गई। उस मुश्तरका रिपोर्ट के मुताबिक वो वजीर दाखिला के जो एक डिपार्टमेंट होता है उसकी जानिब से, वजारत दाखिला के डिपार्टमेंट की जानिब से और पुलिस की जानिब से ये जो है रिपोर्ट सबमिट करवाई गई, क्योंकि उस पटिशन के अंदर ये लिखा था कि पुलिस और वजारत दाखिला इस बात को जानती है कि उनको साद रिजवी को किस जगह रखा गया था। ये इनके रिश्तेदारों अकारिब की तरफ से साद रिजवी की तरफ से आगाह किया गया था अदालत को। तो अदालत ने इन दोनों से पूछा कि अल्लामा साद रिजवी जो है अगर आपके पास हैं तो उनको जाहिर क्यों नहीं करते, उनको अदालत में पेश क्यों नहीं करते, उनका जो है जितने उनके ऊपर मुकदमात हैं उनको हम प्रोसीड करते हैं, उनको सजाएं सुनाएंगे अगर वो बिल्कुल मुजरिम हैं इन मुकदमात के मुताबिक। उसके बाद जो है एक हतमी रिपोर्ट जारी की गई पुलिस और वजारत दाखिला की जानिब से, जिसमें अदालत को ये बताया गया कि अल्लामा साद हुसैन रिजवी किसी भी सरकारी तहवील में नहीं है, किसी भी एजेंसियों की तहवील में नहीं है, और अभी भी जो है तमाम जितने भी इदारे हैं कानून नाफिज करने वाले वो अल्लामा साद रिजवी का सुराग लगा रहे हैं कि वो इस वक्त कहाँ पर है और उनको गिरफ्तार करके जल्द अज जल्द पहुंचाया जाएगा। तो उसके ऊपर अदालत ने इन रिमार्क्स दिए उस जो सरकारी वकील था कि अब तक फिर गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया, पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारे के इतने कमज़ोर हैं। तो उन्होंने बताया कि अल्लामा साद रिजवी जो है वो कोई भी ऐसा आला यूज़ नहीं कर रहे जो इलेक्ट्रॉनिक हो, जो सिग्नल्स के ज़रिए या किसी सिम के ज़रिए हम उनको ट्रेस किया जा सके, तो वो इस तरह का कोई भी चीज़ इस्तेमाल नहीं करे। अगर करते तो अब तक वो गिरफ्तार हो जाते। ये अदालत में रिपोर्ट जमा करवाई गई हुकूमत की जानिब से और वजारत दाखिला की जानिब से एक मुश्तरका जो है रिपोर्ट वो जमा करवाई गई अदालत के अंदर। और दूसरा ये कि अल्लामा साद हुसैन रिजवी इस वक्त कहाँ है। जब अल्लामा साद रिजवी पहले गिरफ्तार हुए थे तब भी अल्लामा साद हुसैन रिजवी ने मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ में ये बात बताई थी कि मुझे एक ऐसी जगह पर रखा जाता था जहाँ पर जो सूरज की रोशनी है वो भी पड़ने नहीं दी जाती, यानी कि सूरज की जो रोशनी है वो भी मेरे तक पहुँचने नहीं दी जाती, और ऐसी काल कोठड़ी में मुझे रखा जाता था। तो अब अल्लामा साद हुसैन रिजवी के मतलब ये बताया जा रहा है कि जिस तरह इमरान खान साहब को अडयाला जेल से हॉस्पिटल लेकर आया गया, उनका वहाँ पर इलाज हुआ और इलाज के बाद उनको वापस अडयाला मुंतकिल कर दिया गया, लेकिन किसी को कानो कान खबर ना हुई। तो इसी तरह कुछ माहिरीन
ناظرین کا کہنا ہے کہ علامہ سعد رضوی ہو سکتا ہے کہ کسی اڈیالہ جیل کے کسی ایسی بیرک میں رکھا گیا ہو جو نہ وہاں کے قیدیوں کو پتہ ہوگا کہ یہاں پر علامہ سعد رضوی موجود ہیں، اور نہ ہی کسی اور شخص کو پتہ ہے علامہ سعد رضوی کہاں ہے، کیونکہ یہ تو کنفرم ہو چکا ہے کہ ان کو اسلام آباد میں کسی ایسی جگہ پر رکھا گیا ہے جہاں پر جو ہے وہ لوگ نہیں پہنچ سکتے یا کسی کی بھی رسائی ممکن نہیں۔ اور یہ بھی بتایا گیا کہ ابھی تک جو ہے وہ علامہ سعد رضوی کی کسی بھی سرکاری جو افراد ہیں نہ ان سے ملاقات کروائی گئی، نہ مفتی منیب الرحمان صاحب سے ملاقات کروائی گئی، لیکن آئندہ آنے والے دنوں میں ملاقات متوقع ہے کہ ان کو کسی طرح مذاکرات جو مفتی منیب الرحمان اور حکومت کے درمیان چل رہے ہیں تو ان کی بنا پر جو ہے ان کو ملوایا جائے گا مفتی منیب الرحمان سے، اور مفتی منیب الرحمان جو ہے وہ حکومت کے مطالبات ان کے سامنے رکھیں گے کہ آپ کو یہ شرائط ہیں، حکومت کی ان شرائط و ضوابط کی بنیاد پر آپ کے اوپر نرمی کی جا سکتی ہے، آپ کو عدالتوں میں پیش کیا جا سکتا ہے، اور آپ کی جو یہ حسب بیجا میں آپ کو رکھا گیا ہے اس کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ ان حکومت کے مطالبات کو مانیں گے تو حکومت ایک فہرست پوری جو ہے وہ دے گی مفتی منیب الرحمان صاحب کو، اور مفتی منیب الرحمان وہ فہرست لے کر جائیں گے علامہ سعد رضوی کے پاس، اور پھر علامہ سعد رضوی جو ہے وہ حتمی فیصلہ کریں گے کہ کیا ان شرائط و ضوابط کے مطابق جو ہے وہ طریق لبیک کو قابل قبول ہے یا نہیں، یا وہ اپنے جو ہے اگر ان شرائط و ضوابط پر پورا نہیں اترتے تو حکومت جو ہے ان کو کسی قسم کا کوئی ریلیف نہیں دے گی۔ تو مطالبات کی بات کریں جو حکومت کی جانب سے مطالبات رکھے جائیں گے، اطلاعات کے مطابق بتایا یہ جا رہا ہے پہلا سب سے بڑا مطالبہ یہ رکھا جائے گا کہ طریق لبیک کسی قسم کا کوئی بھی سیاسی قدم آئندہ آنے والے کچھ مہینوں میں نہیں کرے گی، کسی قسم کا کوئی سیاسی احتجاج نہیں ہوگا، کسی قسم کی کوئی سیاسی ریلی نکالنے کی اجازت نہیں ہوگی، اور اگر کچھ مہینوں بعد اجازت ملتی بھی ہے، اگر کوئی پرامن ریلی نکالنا چاہے کسی فنکشن پر یا کسی تہوار پر جیسا کہ 14 اگست ہو گیا یا یہ کشمیر ڈے گزرا یا علامہ اقبال ڈے آتا ہے، تو اس کے اوپر باقاعدہ این او سی لیا جائے گا حکومت کی جانب سے، اور حکومت این او سی پرووائڈ کرے گی۔ اگر حکومت این او سی پرووائڈ نہیں کرتی تو طریق لبیک پر پابندی برقرار رہے گی اور وہ کسی قسم کا کوئی بھی سیاسی جو عمل ہے وہ نہیں کر پائے گی۔ دوسرا یہ کہ طریق لبیک پاکستان جو ہے علامہ سعد رضوی ان کا نام 4 شیڈیول میں رہے گا، ان کی تمام شورا کا جو نام ہے وہ 4 شیڈیول میں رکھا جائے گا، تاکہ یہ کسی قسم کی کوئی بھی ایکٹیویٹی جو ہے وہ اعلیٰ جو فورسز ہیں، جو فورسز کے ادارے ہیں، ان کو بتائے بنا کوئی کسی قسم کی کوئی ایکٹیویٹی جو ہے وہ پرفارم نہ کر پائیں، اس لیے ان کا نام 4 شیڈیول میں رکھا جائے گا۔ تو آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ تحریک لبیک پاکستان کے وکلا کی جانب سے ایک پٹیشن جو ہے وہ عدالت میں یہ بھی دائر کی گئی ہے کہ جو علامہ سعد رضوی کا نام 4 شیڈیول میں ایڈ کیا گیا ہے، ان کا 4 شیڈیول میں یہ نام ختم کیا جائے، اور نہ ہی صرف ان کا بلکہ جتنے بھی ممبران ہیں جو رکن شورا ہیں ان سب کا جو ہے نام 4 شیڈیول سے ہٹایا جائے۔ یہ بھی درخواست عدالت میں دائر کی گئی، اور حکومت یہ مطالبہ کرے گی سعد رضوی سے کہ آپ کا نام 4 شیڈیول میں شامل رہے گا، کسی قسم کی کوئی ایکٹیویٹی آپ حکومت کو یا اعلیٰ جو ادارے ہیں قانون نافذ کرنے والے ان کو بتائے بنا کسی قسم کی کوئی ایکٹیویٹی نہیں کریں گے۔ مزید یہ مطالبہ کیا جائے گا کہ مسجد رحمت للعالمین کو صرف مسجد کے طور پر استعمال کیا جائے گا، اس کو ایک سیاسی مرکز کے طور پر فی الحال استعمال نہیں کیا جائے گا، کہ مسجد رحمت للعالمین جو کہ طریق لبیک کا سیاسی مرکز بھی ہے، سیاسی دفتر بھی ہے، وہاں پر سیاسی امور بھی معاملات بھی طریق لبیک طے کرتی رہی ہے، وہاں پر میٹنگز وغیرہ طے ہوتی ہیں، تو ان سے بھی طریق لبیک کو روکا جائے گا کہ وہاں پر کوئی سیاسی اجتماع نہیں ہوگا، کوئی سیاسی بیٹھک وہاں پر نہیں ہوگی۔ یہ بھی بتایا جا رہا ہے طریق لبیک کے، اور یہ بھی مطالبہ رکھا جائے گا کہ جو ایک جوڈیشل کی مطالبہ کیا جا رہا ہے طریق لبیک کی جانب سے ایک انکوائری کا مسانیہ مرید کے، کہ اس انکوائری سے بھی پیچھے ہٹیں گے اور کسی قسم کی کوئی انکوائری یا عدالتی کارروائی کرنے کی کوشش طریق لبیک نہیں کرے گی، یا حکومتی بھی کسی بھی وزراء پر یا کسی بھی حکومتی ارکان پر جو ہے وہ کیس دائر نہیں کیا جائے گا اس ثانیہ مرید کے حوالے سے، اور ثانیہ مرید کے جو یہ ثانیہ ہے اس کو مکمل طور پر فی الحال جو ہے وہ دبا رہنے دیا جائے، اس کو جو ہے وہ عدالتوں تک نہ لے کر جایا جائے، یہ بھی ان کی طرف سے مطالبہ رکھا جائے گا علامہ سعد رضوی پر۔ تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ علامہ سعد رضوی ان تمام مطالبات کو کس طرح دیکھیں گے، کون کون سے مطالبات ان کے نزدیک جو ہے وہ مانے جا سکتے ہیں اور کون سے مطالبات جو ہیں وہ نہیں مانے جائیں گے۔ تو یہ ایک بڑی جو ہے پیش رفت سامنے آئی ہے کہ عدالتی جو رپورٹس جمع کی گئی ہیں حکومت کی جانب سے، اور پھر جو طریق لبیک کی جانب سے جو رسپانس دیا جا رہا ہے، اس پر ایک بڑی جو ہے یہ بریکنگ نیوز تھی۔ اس کے علاوہ آپ کو بتائیں
کہ وہ تمام یہ جو مطالبات رکھے گئے ہیں، میرا خیال ہے ان میں سے بیشتر معاملات جو ہیں، معاملات طے پا جائیں گے، مذاکرات کامیاب ہوں گے۔ اگر کسی پر مذاکرات کامیاب نہ ہو سکے تو وہ ایک ایسا پوائنٹ ہوگا کہ جو کہا جا رہا ہے کہ تحریک لبیک کسی قسم کا کوئی سیاسی احتجاج یا ریلی یا پروٹیسٹ نہیں کرے گی، تو اگر کوئی بھی قانون پاکستان میں اسلام کے متصادم بنتا ہے یا اسلام کے خلاف بنتا ہے یا اسلام کے متضاد کوئی قانون بنتا ہے، یا جو خاص کمیونٹی ہے، احمدی کمیونٹی، ان کو کوئی ریلیف دیا جاتا ہے حکومت کی جانب سے، تو تحریک لبیک ان کے خلاف پروٹیسٹ کرے گی، ریلی نکالے گی اور احتجاج کرے گی، کیونکہ یہی تحریک لبیک کا نظریہ ہے، یہی جو نظریہ ہے یہ علامہ خادم حسین رضوی نے لوگوں تک پہنچایا، اور اسی نظریے کی بنیاد پر یہ جماعت آج تک قائم ہے۔ تو میرا نہیں خیال کہ تحریک لبیک جو ہے وہ یہ والا سعد رضوی صاحب جو ہے یہ مطالبہ حکومت کا مانے گی، تو حکومت بھی درمیانی راستہ نکالنے کی کوشش ضرور کرے گی، کیونکہ حکومت کے لیے بھی مسائل ہیں جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں۔ ایک طرف پاکستان تحریک انصاف ہے جس کی جو عمران خان صاحب کی رہائی کو لے کر جو موومنٹ اس کو تیز کیا جا رہا ہے، اور اس طرح کی بھی خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ کسی قسم کی عمران خان کے ساتھ ڈیل کی کوشش ہو رہی ہے، اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے درمیان معاملات طے پائیں گے تو حکومت جو ہے وہ مشکلات کا شکار ہے کہ ایک طرف عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف جو سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے وہ مد مقابل ہے، وہ جو ہے ایک بہت بڑی حریف ہے، اور دوسری طرف تحریک لبیک جس کے پاس پاکستان کی سب سے بڑی اسٹریٹ پاور ہے۔ ان دونوں کو ایک ساتھ ٹیکل کرنا حکومت کے لیے جو ہے وہ مسائل پیش کر سکتا ہے، اور ایک ایسی حکومت جو پہلے بھی اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر بنی ہے، جو ذاتی اکثریت کے ساتھ نہیں آئی، وہ کسی ٹائم بھی ڈاما ڈول ہو سکتی ہے اور جو ہے وہ اقتدار کے ایوانوں سے نکالی جا سکتی ہے حکومت۔ تو اس لیے حکومت کا بھی یہی خیال ہوگا کہ کچھ معاملات اپنے منوائے جائیں سعد رضوی سے، اور کچھ سعد رضوی کے معاملات مانے جائیں، مذاکرات جو ہیں ان کو پائے تکمیل تک پہنچایا جائے، اور اس کے پیچھے تمام در کوششیں کاوشیں جو ہیں وہ مفتی منیب الرحمان صاحب کی طرف سے ہیں، اور کچھ حکومتی وزراء بھی ہیں۔ کچھ حکومتی وزراء سارے ہی جو ہیں وہ غلط نہیں ہوتے، لیکن کچھ ایسے ہیں جن کے دل میں تحریک لبیک کا درد ہے، جو مظالم تحریک لبیک پر ڈھائے گئے، جن کے اوپر وہ شرمندہ ہے۔ کچھ وہ بھی ہیں جو چاہتے ہیں کہ مذاکرات طے ہو جائیں، معاملات حل ہو جائیں، اور ایک اور جو تحریک لبیک کا ایک بہت بڑا جو ووٹ بینک ہے، جو لوگ جو منحرف ہو چکے ہیں نون لیگ سے، ان کو بھی منانے کی کوشش کے لیے یہ مذاکرات طے کیے جائیں گے، تاکہ مذاکرات جو ہیں وہ طے کیے جا سکیں اور معاملات کو حل کیا جا سکے۔ اگر آپ کو ویڈیوز اچھی لگیں تو ویڈیوز کو لائک اور سبسکرائب لازمی کیجیے۔